السلام علیکم دوستو، میں ہوں ودود مشتاق دھاریوال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ماہ ستمبر آتے ہی دنیا کے اندر ایک نفرت اور منفی سوچوں کا رویہ شروع ہو جاتا ہے اور ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ایک جذبہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ 9/11 کا جو ہے وہ واقعہ گزرے ہوئے تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک نفرت اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اور اسی نفرت کے جذبے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پیرس فرانس کے اندر جو ہے وہ چارلی ہیبڈو جو فرینچ سیکٹریل ایک رسالہ ہے، اس نے پھر سے توہین آمیز خاکے شروع کیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہے انہوں نے شائع کر کے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر دل مجروح کیا ہے۔ حالانکہ یہ وہی رسالہ ہے جس پہ 2015 میں خاکوں کے اشاعت کے بعد اس پر حملہ کیا گیا تھا، اور وہاں پہ کچھ منفی سوچ رکھنے والوں نے حملہ کر کے 12 افراد کو جو ہے وہ مار دیا تھا، اور اس کے بعد بھی اس کا جو ہے وہ 2 افراد جنہوں نے گن فائر کیے تھے وہ تو خیر وہیں پہ ہلاک کر دیے گئے تھے، لیکن ان کے ساتھیوں کا ٹرائل جو ہے وہ فرانس میں شروع ہوا ہے۔ کرونا وائرس کے بعد چونکہ یہ ٹرائل رک گیا تھا اور اب اس کے ٹرائل کا بھی شروع ہوا ہے، اور اسی ٹرائل کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کے حوالے سے جو ہے وہ پورے یورپ میں ایک لہر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس کے علاوہ ناروے، ڈنمارک اور سویڈن میں بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور اس بے حرمتی کے واقعات کو نہ صرف ایک مرتبہ کی گئی ہے بلکہ مزید اس کو دہرائے جانے کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید یورپ کے مختلف اس طرح کے اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہاں پر اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن صورتحال جو بھی سامنے ہو اس سلسلے میں مسلمانوں کو کم سے کم اپنے جذبات کو ضرور قابو میں رکھنا چاہیے اور نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا چاہیے۔ توہین مذہب کے حوالے سے دنیا بھر میں قوانین موجود ہیں، خاص طور پر مسلم جو ممالک ہیں وہاں پر بھی توہین مذہب، توہین رسالت اور توہین جذبات کے قوانین موجود ہیں، اور صرف یہ اسلام میں نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت کے علاوہ ہندوؤں اور سکھوں کے مذاہب میں بھی ان کی مقدس کتابیں، ان کے مقدس شخصیات اور ان کی ہستیوں کی جو کسی بھی توہین ہے اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں۔ اب دنیا میں یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ نفرت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے۔ یورپی یونین کی عدالت برائے انصاف اور انسانی حقوق قرار دے چکی ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار کی حدود سے تجاوز کرتی ہے، اور اس سے تعصب کو ہوا مل سکتی ہے اور مذہبی امن کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین کے اس فیصلے کا پس منظر آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کی ادائیگی تھی، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ آزادی اظہار پر قدغن نہیں اور بنیادی انسانی حقوق سے متصادم بھی نہیں۔ اس خاتون کو توہین رسالت کا مجرم قرار دیتے ہوئے اس پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا، اور عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذہبی امن و امان کے قیام کے حوالے سے یہ فیصلہ درست ہے، اور عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ آزادی اظہار اور مذہبی جذبات کے درمیان فرق کو روا رکھنا ہوگا۔ یورپ میں ماہ ستمبر کے دوران اٹھنے والی ایک دفعہ پھر نفرت انگیز لہر کے خلاف جہاں پر پوری دنیا کے امت مسلمہ اور مسلمان ممالک کے اور مسلم عوام کے اندر ایک غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ صرف پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے، اور نہ صرف عوام کی طرف سے بلکہ پاکستان حکومت کی طرف سے اس کا باقاعدہ رد عمل ظاہر کیا گیا ہے، اور سرکاری سطح پر اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، جبکہ عوام کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ ہر شخص اور ہر عقیدے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنی شخصیات، اپنی مقدس کتاب کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک لگن ہوتی ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، اور کوئی بھی مذہب جو ہے وہ توہین اپنے ہر مذہب کے اندر ایک توہین رسالت یا توہین مذہب یا توہین مقدس شخصیات کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور قانونی اور اخلاقی لحاظ سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ممنوع ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم سب مل کر اس کے خلاف ایک جدوجہد کریں گے اور نفرت کو مٹانے کے لیے اور محبت کو بڑھانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی اور مزید ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم۔